السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تک کور کر لیا تھا۔ اب آج ہم اس سے آگے چلیں گے۔ چلیے طارق صاحب بسم اللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے احکام کے آگے جھکنے والا بنا دے اور ہماری نسل میں سے بھی اپنے احکام کے آگے جھکنے والی امت بنا دے، اور ہم کو ہمارے کرنے کے کام سمجھا دے اور ہم کو معاف کر، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت میں ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جب ہم مختلف آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی ان کی عظمت اور بڑا مقام نظر آتا ہے، اور ان کو اور ان کے طریقے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ساتھ میں ہی اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور ان دونوں کے ذمے ایک کام کیا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو مضبوط کیا جائے، بنیادوں کو مضبوط کیا جائے، اور جیسا کہ اس سے پہلے ہی بات ہو چکی، محض بلڈنگ کے اسٹرکچر کی بات نہیں ہے بلکہ پورے نظام کی بات ہے، اس کو مضبوط کیا جائے اور ایک مرکز کو قائم کیا جائے۔ ان تمام کاموں کو ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، بہت اچھی طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی اور یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنا مکمل طریقے سے اپنے احکام کے مطابق چلنے والا بنا دے، اور پھر مزید اپنی نسلوں سے جو ان کا تعلق تھا، اور یقینی طور پہ ہر انسان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ جو آئندہ نسلیں ہیں وہ بھی سلیقے کی زندگی گزاریں، صحیح راستے پہ رہیں اور نتائج ان کو بھی صحیح ملیں۔ اس لیے ان دونوں نے یہ بھی دعائیں کی کہ ہماری نسل میں سے بھی اپنا تابع ایک قوم بنا دے جو آپ کے حکم پہ چلنے والی بن جائے، یعنی اللہ کی باتوں کو مانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر اس کے بعد میں دونوں کہتے ہیں کہ ارینا مناسکنا وتب علینا، جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ کام ہم کو بتا دے، ہمارے لیے طریقے واضح کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہم سے سرزد ہو جائے تو اس سلسلے میں، اس صورت میں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے اوپر کوئی سختی نہ کر اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے دعا مانگنے کی؟ کیونکہ آپ تواب بھی ہیں اور آپ رحیم بھی ہیں، توبہ کو قبول کرنا بھی آپ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں رحم بھی آپ کرتے ہیں۔ دو اللہ کی بڑی بنیادی صفاتوں میں سے صفات ہیں کہ وہ رحیم بھی ہے اور تواب بھی ہے۔ یہاں اس آیت میں جو چیز ہم لوگوں کو بطور فرد سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم پہ مکمل طریقے سے عمل پیرا بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو تواضع اور انکساری کی بات ظاہر کی ہے، جس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے، کہ ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے، تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، اور کبھی اپنے آپ میں کسی ظلم کا شکار نہیں بننا چاہیے کہ ہم تو بس کر ہی سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں یہاں ملتی ہے کہ اچھے اعمال پہ جمنا بھی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور تواضع اور انکساری کا ایک پورا نمونہ بن جانا چاہیے اپنی زندگی میں۔ یہاں بہت اہم طالب ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک بہترین دعا ہے بلا شبہ۔ اس میں دعا کیا کی انہوں نے کہ ہمیں اپنا مسلم بنا، اور ہماری بعد والی نسلیں بھی جو ہیں وہ تیری مسلم۔ تو یہاں بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے وقت کا نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ تو ہمیں اپنا مسلم بنا دے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جس کا مادہ سین لام میم ہے، وہ جن صفات کی بات کرتا ہے وہ سب جس میں جمع ہو جاتی ہیں اس کو مسلم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی پوری طرح اتباع کرنے والا۔ یہ وہ احکامات ہیں جن پہ اگر آدمی عمل کرتا ہے تو اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں رہتی۔ اس کے اندر سلامتی کا مفہوم بھی ہے، اس میں توازن کا مفہوم بھی ہے،
اس میں اچھی نشو و نما کا مفہوم بھی ہے، یعنی پورا ایک مادہ جو سین لام میم کا اسلام کا ہے وہ مسلم میں بھی سما گیا، کیونکہ مادہ ایک ہے۔ تو وہ مسلم بننے کی اور اپنی بعد کی نسلوں کے لیے بھی کہ وہ تیری مسلم، یعنی صرف اور صرف تیرے احکامات کی اتباع کرنے والی ہوں، تاکہ ان کی ذات میں، ان کے نفوس میں وہ تمام اچھائیاں آ جائیں جو تیری ہدایت پہ چلنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اب اس میں دعا کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ آپ ہمیشہ انصاف کیجیے، ان اللہ یامر بالعدل، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں یہ ہے، شروع میں بالکل۔ تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے میں نے یہ نیت کری کہ میں ہمیشہ انصاف کروں گا، عدل کروں گا۔ اب اس میں میرے سامنے جب کوئی معاملہ آتا ہے تو اس میں اللہ کی ہدایت میرے ساتھ آتی ہے، جو مجھے بتاتی ہے کہ عدل کی طرف صحیح اپروچ کیا ہے۔ یہ کب آتی ہے؟ کہ جب میرا اورینٹیشن اللہ کی طرف ہے اور میرے ذہن میں ہر وقت یہ ہے کہ مجھے اس کے حکم کی اتباع کرنی ہے، یعنی میری نفس کی اورینٹیشن اللہ کی طرف ہو گئی۔ تو ایسے میں چیز کو کرنے کے لیے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ سیٹلائٹ سے کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور مان لیجئے ایک سیٹلائٹ اس سائٹ پہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف، ایک سیٹلائٹ الٹے ہاتھ کی طرف ہے۔ یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ کمیونیکیشن وحی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یہ الٹے ہاتھ والی جو ہے یہ شیاطین کی ہے جو ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں، غلط خیال کی طرف آتے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں ذہن میں ہی آتی ہیں، ہدایت بھی اور وسوسے اور بھٹکاوے بھی۔ تو اگر ہمارے اورینٹیشن اللہ کی طرف ہے، دل سے ہے، سنسیئرلی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف بندے اور رب کے بیچ میں ہے، تو یہ کیفیت ایسی ہوئی کہ میرے ریسیور کا اینٹینا میں نے اگر اس طرف کر دیا تو اس میں اللہ کی ہدایت میرے لیے آتی رہے گی میری زندگی کے ہر مرحلے میں۔ لیکن اگر میرا اینٹینا اس طرف ہو گیا جدھر شیاطین و وسوسے ہیں، تو میرے دل میں ہمیشہ وسوسے، بھٹکاوے اور غلط خیال آتے رہیں گے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میں تیری ہدایت کو قبول کرتا ہوں، اس کا تابع ہوتا ہوں، اب تو مجھے مسلم بنا کے رکھیو، یعنی میری رہنمائی کرتا رہیو کہ میں تیرے احکامات پہ کس طرح اچھے طریقے سے عمل کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے جیسے میں عرض کیا تھا، یہ بہترین دعا ہے جو نبی نے اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے کی ہے، اور اسی کی وضاحت ہے کہ ہمیں اپنے کام کے طریقے سمجھا کہ ہم کس طرح سے کام کریں گے تیرے احکامات کا، اور ہم یعنی بالکل جسٹیفائبلی، ایمانداری سے ہم ڈسچارج کر سکیں ان ریسپانسبلٹیز کو جو تو نے دی ہے۔ اس کی طرف رہنمائی تو کرے گا، تو بہتر رہنمائی کرنے والا ہے۔ میں نے راستہ چن لیا، تیری ہدایت چن لی، میں اب اس طرف چلنا چاہتا ہوں، اب اس پہ روز بروز کی میری ذمہ داری اور کاموں کے لیے میں تیری رہنمائی کا ہمیشہ محتاج رہوں گا، اور اسی پہ میں چلنا چاہوں گا۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بنا دے جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور سمجھداری کا علم دے، ان کے نفس کی نشوونما کرے، بے شک تو ہی بڑی قدرت اور حکمت والا ہے۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی جیسے اس سے پہلے کا تسلسل تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے لیے بھی دعا کی، ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے، اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کی، اور آنے والی نسلوں کے سلسلے میں ان کا کیا تعلق ہے، کیا احساس ہے، اس کا مزید اس کی وضاحت اس آیت میں ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی صحیح راستے پہ چلیں، اور اس صحیح راستے پہ چلنے کے لیے جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بات آ چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت اس سے یہ بات کہہ دی، آدم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تم میں سے جو لوگ ہدایت کو قبول کر لیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو ہدایت کو قبول نہیں کریں گے وہ یقینی طور پر ان کا انجام بہت ہی مختلف ہوگا۔ اب یہاں پہ کس ہدایت کی بات ہے؟ آسمانی ہدایت کی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کتاب، رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے جو پیغام آتا ہے اس پیغام کی بات ہے۔ اب یہاں پہ اسی طرف ابراہیم علیہ السلام چونکہ خود ہی ان کے اوپر کتاب کا نزول اور خود ہی وہ اللہ کا پیغام ریسیو کر رہے تھے، تو ان کو ان باتوں کا علم تھا، انہوں نے خود اللہ سے دعا مانگی کہ ان میں ایک رسول بھی آپ بھیج دیے،
جس کے اوپر آپ کی کتاب جو اترے گی اس کا وہ علم وہ سکھائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس علم کی وضاحت کرتا چلا جائے گا، اور ان کی نشو نما کے جو طریقے ہیں وہ ان کو سمجھاتا چلا جائے گا۔ گویا کہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کو سمجھنے کا کام جاری رہے گا، اور اسی کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی کو اس کتاب مطابق گزارے گا، اور جب اس کتاب کے مطابق گزارے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت سنور جائے گی۔ اور یہ سب کیوں دعا مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ ساری قدرتیں اور ساری حکمت اللہ ہی کے پاس میں ہیں۔ اللہ کے صفات میں سے دو صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، عزیز اور حکیم، کہ بے شک اے اللہ آپ ہی عزیز ہیں اور آپ ہی حکیم ہیں، آپ ہی قدرت والے ہیں، آپ ہی صلاحیتوں اور طاقتوں والے ہیں، اور آپ ہی چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، چیزوں کا نظم و نسق کیسے چلتا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ کتاب بھی عطا کریں اور کتاب کے ساتھ میں کتاب کا فہم بھی عطا کریں تاکہ لوگ اس پہ چل سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ دیکھیے رسول کے تعلق سے یہاں جو کہا گیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا ان کے اوپر، تو یہاں تلاوت اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ تلاوت جو ہے جیسے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا عمل کے واسطے، یعنی رسول جو ہے وہ اللہ کے پیغامات کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ جیسے پیچھے ذکر آیا تھا نا کہ یتلونہ وقت تلاوت اولئک یؤمنون بہ، تو تلاوت کی رسول نے، پڑھا قرآن کو، اپنی کتاب کو۔ یہاں اس میں اگر رسول کی طرف ذکر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو قرآن کی بات ہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اس نے تلاوت کری، یعنی اپنے پیغام کو سمجھا اور لوگوں کو عمل سکھایا اور اس کا علم سکھایا۔ اور الکتاب والحکمہ میں یہ جو واو ہے، یہ واو یعنی کے مفہوم میں ہے، جو وضاحت کرتا ہے، یعنی کتاب جس میں حکمت ہے۔ تو یہ کتاب میں حکمت بھی ہے اور اس کا علم ہے جو رسول نے لوگوں کو دیا، اور اس کے بعد کتاب کی ہدایت کے تحت جب معاملے صالح کرتے ہیں تو یہیں سے ان کا تزکیہ ہوتا ہے، ان کے نفس کی پرواز ہوتی ہے، ان کی نفس کی گروتھ ہوتی ہے، ان کی اچھی شخصیت وجود میں آتی ہے۔ یعنی یہ سلسلہ ہے کہ کتاب کو ہم نے پڑھا، ہم نے اسے سمجھا، اور اس کے احکامات کے تحت جب عمل شروع کیا، عمل صالح شروع کیے، تو اس سے یقیناً اس سماج کو بھی فرق پڑے گا، اس پورے معاشرے کو فرق پڑے گا ہمارے عمل صالح کی وجہ سے۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہوگی کہ خود ہماری بڑھوار ہوگی، ہماری شخصیت کی، ہماری ذات کی، ہمارے نفس کی۔ عمل صالح کی بڑی ایک اہم چیز یہ ہے، بلکہ یہ تو اس طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے آج کل لوگوں کو وہ چیز بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے کہ ایک کے ساتھ ایک چیز مفت ملتی ہے۔ تو عمل صالح میں خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے لے کے پورے سماج و معاشرے کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن خود آپ کی ذات کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم برے کام کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگ تو متاثر ہوتے ہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم خود متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ اے رب ہم نے ہی اپنے نفس پہ ظلم کیا، انی ظلم تو نفسی والی بات جو ہے، کیونکہ جب ہم غلط چیزیں کرتے ہیں تو ہم اپنی نفس پہ، اپنی ذات پہ، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ تو یہاں اچھے اعمال کے ساتھ جو نشو و نما جڑی ہوئی ہے اس کا سلسلہ وحی اور اتباع وحی سے آتا ہے، اور اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ابراہیم کے راستے سے منہ موڑے گا سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو کم عقل بنا لیا ہو؟ ہم نے اسے دنیا میں چن کر خاص بنا لیا، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ یہاں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اہتمام سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے راستے کو صحیح راستہ بتایا جا رہا ہے، اور آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی پچھلی جو آیات گزری ہیں ان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے اللہ کے احکام کا تابع بنایا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو عمل بھی تھا اور اندر سے چاہت بھی تھی، دونوں چیزیں یکجا تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح راستے پہ چلنے کے خواہش مند بھی تھے،
اور صحیح راستے پر چل بھی رہے تھے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اسی بات کے وہ خواہش مند تھے۔ جب ایک شخص کا یہ مزاج ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، تو کیا اس کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جو شخص اللہ کے احکام پہ مکمل چل رہا ہو، وہی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کی اتباع کی جائے، جس کو اپنا رول ماڈل بنایا جا سکے۔ تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اس شخص سے زیادہ ناسمجھ کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم کے طریقے سے اپنے آپ کو ہٹا لے، منہ موڑ لے، رغیبانی یعنی منہ موڑ لے، اعراض کرے، اوائڈ کرے، اس سے زیادہ ناسمجھ کون ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آدم اور ان کی نسل کو یہ علم دیا تھا کہ ہم نبیوں کو بھیجیں گے، کتابیں نازل کریں گے، جو کتاب ہدایت پہ چلے گا اس کی کامیابی اس کو نصیب ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کی کہ ہم نے ان کو بھی منتخب کیا تھا، کہ بطور صاحب کتاب ان کو منتخب کر کے مبعوث کیا تھا۔ اور یہی نہیں کہ اس دنیا میں ہی وہ صاحب کتاب تھے، بلکہ جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے وہاں بھی وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اسی جماعت میں ہوں گے جس جماعت کو صالحین کی جماعت کہا جاتا ہے۔ صالحین کا مطلب، صالحین کو عمل صالح کی، صالح عمل کا ایک وصف ہے کہ عمل کیسا ہو، نیک ہو، اور صالحین کا مطلب نیکی کرنے والے۔ گویا کہ اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کے احکام پہ گزاری، اور آخرت میں اس کے نتیجے میں وہ انہی لوگوں کے ساتھ اب ہو جائیں گے، انہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا وصف ہے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، اور انہی کے طریقے پہ چلنے میں یقینی طور پہ بہرحال کامیابی ہے۔ اور اس کا ایک جو سردست ہمارے سامنے کتاب ہدایت ہے وہ قرآن مجید ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ وہاں پہ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یقینی طور پہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا منبع اور ہدایت کا مرکز اور ماخذ اور سورس ہے، اور اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم کے راستے پہ چلنے کا جیسا حکم یہاں پر ہے اور جگہوں بھی ہے قرآن میں، کیونکہ یقیناً انہوں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع میں دے دیا تھا، یعنی مسلم ہو گئے تھے۔ اس کی دعا بھی کری تھی اور اپنی بعد کی نسلوں کے لیے بھی دعا کری تھی کہ وہ مسلم ہو، اسی راستے پہ رہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، اس سیدھے راستے کو پہچانتے نہیں، یا اس کی طرف راغب نہیں ہوتے، اس کی طرف نہیں آتے۔ تو اس کے لیے میں یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پہ، ایک صفیہ نفس ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کی یعنی نفس کی نشو و نما کے بارے میں کبھی نہ سوچا اور نہ اس کی اہمیت جانی۔ صفیہ کا مادہ جو ہے وہ سین فے ہے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم و عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کا استعمال نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، نتیجتاً نفسیاتی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کے ہاں دوغلا پن ملتا ہے، منافقت ملتی ہے، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور عموماً اپنے آپ کو بہت عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اعمال کے جو برے نتیجے ہیں جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اب میں پھر واپس آتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی اور ذات کی نشو و نما کی اہمیت ہی کو نہ سمجھا۔ اب اس میں مان لیں ہم کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جن تک کتاب ہدایت پہنچی نہیں، یا انہوں نے کتاب ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو پیچھے ڈال دیا، چھٹلا دیا۔ لیکن ہم اپنے آپ پہ آتے ہیں کہ جو مسلمین ہیں ان کے پاس کتاب ہدایت موجود ہے، تو ان کے ہاں نفس کی اور ان کی ذات کی نشو و نما کے لیے کتنی توجہ ہے اور اس کا کیا نظم ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہاں میں پھر عرض کروں کہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی نفس کی اور ذات کی نشو و نما کی، یعنی اہمیت ہی نشو و نما تو بعد میں آئے گی۔ دیکھیے جب آپ کسی چیز کی اہمیت سمجھیں گے، آپ ایک چھوٹے سے پودے کی اہمیت سمجھتے ہیں تو اس کو پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، اس کی نشو و نما کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے ہمیں فائدہ دے گا، ہمیں آکسیجن دے گا، درخت بن کے ہمیں چھایا دے گا اور بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو جس نے اپنی ذات کا ہی احساس نہیں کیا، وہ شخصیت کا احساس نہیں کیا جس کو لے کے وہ دنیا میں آیا ہے، تو ایسا کون شخص ہوگا؟
اب ہم اپنے گھروں کی طرف چلتے ہیں. اس میں بہت بڑا رول گھر کی تربیتوں کا ہوتا ہے کہ بچے کو گھر سے اگر ایک مادی رخ کی تربیت مل رہی ہے، گھروں میں ذکر، فکر اور تمام چیزیں وہ ہیں جس میں ہم مادی اور اپنی باطنی یا یہاں کی زندگی متعلق چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، وہاں اچھے پہلو، اچھے کاموں کا ڈسکشن نہیں ہوتا ہے تو نسبتاً کم ہوتا ہے، اور خاص طور سے ان کو قرآن سے جوڑ کے وہ بات اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں کی جاتی. کیونکہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کے ہاں ہمیں اچھائیاں یا اچھے کام نہیں دکھتے. ان کے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے وہ اچھے عمل کرتے ہیں جن کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے. ان تک یہ باتیں کہاں سے پہنچی؟ یا تو ان کی اس کتابوں سے پہنچی ہوں گی جن کے ہاں پہلے عمل ہوتا تھا، اور وہ چیزیں ان کے یہاں نسل در نسل ان کے بڑوں سے چلی آ رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ویلیوز ہیں جو ہمیں ان لوگوں میں بھی دکھتی ہیں جو بظاہر قرآن سے نہیں جڑے ہوئے، اور اس سے ہم سب واقف ہیں. بہت سے یعنی اصلاحی کاموں میں اور عمل صالح میں وہ لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے بہت آگے آگے رہتے ہیں. لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جن کے یہاں کتاب ہدایت ہے موجود، جس میں نفس کی اور شخصیت کی گروتھ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر اس نفس کی، اپنی ذات کی، شخصیت کی ہم نے گروتھ نہیں کری، اس کو اچھی شکل میں نہیں لے کے آئے، تو ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اور اسی لیے قرآن نے اپنے ہاں عمل صالح بتائے ہیں کہ کون کون سے اعمال ہیں، اللہ کے احکامات میں سے کن چیزوں کو کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا ہے. ان کو جب ہم اپنے عمل میں لاتے ہیں تو ہماری نفس کی گروتھ ہوتی ہے، ہماری شخصیت کی بڑھوار ہوتی ہے، اور شخصیت کا احساس ہوتا ہے. احساس اس طرح سے ہوگا کہ بچوں کو اگر ہم شروع سے بتائیں کہ دیکھو بیٹے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی چیز کو چھیننا نہیں ہے. ایک چھوٹے بچے کو جس طرح ہم سمجھاتے ہیں، آپ اگر اسکول جا رہے ہیں تو کسی دوسرے کے بچے کا کوئی لنچ ہے یا اس کی پینسل ہے یا چیز اس کو چھیننی نہیں ہے، یا اس کو نکال کے اپنے پاس نہیں رکھ لینا، کیونکہ اللہ نے منع کیا یہ چیز اچھی نہیں ہے. یہ چیز اگر وہ سیکھا کہ مجھے اس کام سے منع کیا جا رہا ہے کہ دوسرے کی چیز پہ، دوسرے کے مال پہ مجھے ہڑپ کرنے کی نیت سے نظر نہیں ڈالنی، بلکہ جو چیز لینی ہے معروف طریقے سے لینی ہے، خرید کے لینی ہے یا کسی سے تحفہ ہے تو لینی ہے، ورنہ میں کسی کی چیز پہ بری نظر نہیں ڈالوں گا. تو یہ اس کی نفس کی شخصیت کی گروتھ ہے، اس کی شخصیت کا ایک اچھا پہلو آپ نے اجاگر کر دیا اور اس کی شخصیت کا حصہ بنا دیا. وہ زندگی بھر اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گا. اب اس رخ سے اگر گھروں میں بچوں کی تربیت نہیں ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی شخصیت کی بڑھوار نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شخصیت سازی کی اہمیت بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اس کو پھر میں دوسری طرح سے بتاؤں کہ آج کے ہمارے نوجوان جو ہیں ان کا رجحان کس طرف ہے. ان کے لیے شخصیت یعنی پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ اسمارٹ دے لک، اس میں ان کی باہر کی سجا دھجا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی سجاوٹ کیسی ہے، ان کا ڈریس اپ کیسا ہے، اور ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور ان کا انداز چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا اور بولنے کا کیا ہے. لڑکے ہیں تو ان کی توجہ ہوگی کہ جم جا کے اچھی سی صحت بنائیں اور اچھا کپڑا پہنے، اچھے سی ہیئر اسٹائل بنائیں جو آج کے زمانے کے ہوں. یعنی لکس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اور یہ بچپن سے سکھایا جا رہا ہے. بچیوں کو آپ دیکھیے تو ان کو ڈریس اپ کا، اپنی سجاوٹ کے لیے یعنی ظاہری باہری سامان یا میک اپس کا استعمال، اور اس کے لیے بیوٹی پارلر تک جا کے اپنے آپ کو سجانا سنوارنا. اور یہ چھوٹی بچیوں میں آپ کو مل جائے گا. آپ فنکشنس میں جا کے دیکھیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے آپ کو لپسٹک اور پاؤڈر اور کیا کیا چیزیں لگے دیکھ رہے ہوں گے ساری. یعنی اس کے لیے بھی اہم یہ ہے کہ میں نے لباس کیا پہنا، میرا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، میں کیسی دکھتی ہوں. یعنی جانے انجانے میں بچپن سے ہم اپنے بچوں کے دماغ میں یہ ڈالتے ہیں کہ تمہارے لیے جو اہم ہے وہ تمہارا ظاہر ہے، تمہاری شکل و صورت ہے. شکل و صورت کے نوعیت سے یہاں تک یہ چیز ہے کہ بچپن میں ہی بچی اگر ایک تھوڑی سی رنگ کی گہری ہے تو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کالی ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا رشتہ کہاں سے آئے گا. ناک نقشہ اچھا نہیں ہے تو ہم پھر اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گویا شخصیت کا فوکس اپیئرنس پہ، کیسا میں دکھ رہا ہوں،
تو اب دیکھیے جب سارا فوکس یہ اور گھر میں بھی بچے ہی دیکھتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کا مطلب کیا ہے کہ ہاؤ وی لک، ہاؤ وی اپیئر، ہاؤ وی بیہیو، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. اس میں اچھے بولنے کو، اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو، خدمت کو، دوسروں کی خدمت کو، اپنی چیزیں دوسروں کو دینے کو، یہ سارے اوصاف جو ہماری شخصیت کا حصہ ہیں اصل، ان پہ زور نہیں ہوتا. تو جب فلاٹ ڈیولپمنٹ ہوگا پرسنالٹی کا، فوکس صرف اپیئرنس پہ ہوگا، ڈریس اپ پہ ہوگا، ایٹیٹیوڈس پہ ہوگا، لینگویج پہ ہوگا، سلینگ پہ ہوگا، تو کردار کہاں بنے گا؟ دیکھیے شخصیت سازی کردار سازی ہے، اور بچے کو کردار سازی کے لیے ہمیں یعنی ماں باپ کو اور اس کے تمام گھر والوں کو ایک نمونہ بننا پڑتا ہے کہ عملاً اس کو اچھی چیزیں کر کے دکھائیں. یہ ہے اس کی شخصیت کا، اس کے کردار کا ڈیولپمنٹ. یہاں سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اچھا بچہ ہوں. کیونکہ میں گھر میں سامان نہیں پھیلاتا، میں صفائی رکھتا ہوں، میں کسی سے بدتمیزی نہیں کرتا، میں ادب سے بات کرتا ہوں، میں ہر ایک کی خدمت کرتا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اپنے گھر کے سودے نہیں لاتا بلکہ پاس پڑوس کے ضرورت مندوں کے لیے بھی سودے لا دیتا ہوں، جس کی ضرورت ہو اس کے لیے. یہ اس کے اندر کیریکٹرز جاتے ہیں تو اس کی ایک شخصیت بنتی ہے. اور پھر جب اس کا فوکس اس کے اوپر آنے لگتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا نفس ڈیولپ ہوا، بلکہ وہ اس چیز کا احساس بھی رکھتا ہے اور اس کردار کی حفاظت کرتا ہے. وہ ایک وقت میں مسلی ہوئی بنا استری کری ہوئی قمیص پہن لے گا، لیکن کردار کا جھول پسند نہیں کرے گا کہ میں کہیں پہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے کسی کا دل دکھ جائے. پرائرٹی سیٹ ہو جائیں گی، اس کی ترجیحات سیٹ ہو جائیں گی. کون کرے گا؟ ماں باپ کریں گے. وہ ماں باپ جن کے خود یہ چیز پائی جائے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 90% گھرانوں میں یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ، فوکس ظاہر کے اوپر ہے، باطن کی بات ہی نہیں ہے. تو اب یہ جو شخصیات بنیں گی، یہ جو پرسنالٹیز بنیں گی، یہ مجہول ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان عقل کا صحیح استعمال نہیں ہے، کیونکہ وحی کا علم ان تک نہیں پہنچا. قرآن نہ سمجھا گیا، نہ ان کو سمجھایا گیا، نہ قرآن کے احکامات ان تک پہنچے، نہ اس کو انہوں نے اپنے کردار کا حصہ بنایا. تو ایسے لوگوں کی رغبت ابراہیم کے راستے کی طرف کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ یہ تو کم عقل رہ گئے. آپ ان کو مار پیٹ کے کچھ کام کرا لیں گے، جیسے ہمارے یہاں کراتے ہیں کہ بھئی بڑا ہو گیا چلو مار پیٹ کے سے نماز پڑھوا لو، اس پہ سختی کر کے روزہ رکھوا لو، اس کو سختی کر کے یہ لباس پہنا دو. لیکن پہلی فرصت میں جیسے وہ آپ کے اثر سے باہر جاتا ہے، وہ ان سے باہر آ جاتا ہے. اس کو میں نے اپنی زندگی میں، چونکہ میں تعلیمی اداروں سے جڑا رہا ہوں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، یہ اسپلٹ پرسنالٹیز دیکھی ہیں، دوہری شخصیت دیکھی ہیں، بچوں میں بھی بچیوں میں بھی، کہ گھر میں ان کی شکل دوسری ہوتی ہے، باہر دوسری ہوتی ہے. باہر وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی شکل میں جیتے ہیں، اندر وہ مجبوری کے تحت اس طریقے سے رہتے ہیں جس کا ماں باپ انہیں فورس کرتے ہیں. یہ ماں باپ حق ادا نہیں کر رہے پیرنٹنگ کا، یہ تربیت نہیں کری، اللہ کے جواب دیں. ہمیں اسے موٹیویٹ کر کے صحیح راستوں کی طرف لانا تھا. جب بچہ اپنے دل سے، اپنی پسند سے صحیح راستوں پہ آتا ہے، موٹیویٹ ہوتا ہے، کب ہوتا ہے کہ جب اسے سمجھایا جاتا ہے صحیح راستے کے بارے میں، اور خود وہ اپنے گھر والوں کو اس پہ عمل کرتا دیکھتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے صفیہ نفسہ والی، کہ اپنی ذات اور اپنی نفس کے لیے ان کی اپروچ کیا ہے. جہاں اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی تو وہاں تو یعنی اسی طرح کے کم عقل یا بیوقوف لوگ پیدا ہوں گے جو حضرت ابراہیم کے راستے سے اعراض برتیں گے. وہ مطمئن ہوں گے اپنے ان طور طریقوں سے، اپنے عبادتوں کے، جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا حساب کتاب ہمارا بیٹھا ہوا ہے. یہ آیت بڑی چشم کش ہے جو اس چیز کے بارے میں کھولتی ہے ہمیں اس بات کو. اور یقیناً جس عظیم شخصیت کی اللہ تعالی ہمیں نصیحت کر رہا ہے ان کے راستے پہ چلنے کی، تو وہ تو بلا شبہ چنے ہوئے تھے، اسی کا یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے. اور ان کی پوری زندگی عمل صالح میں گزری، تو یقیناً آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی عمل صالح میں گزاری ہے. چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب وضاحت کے لیے، کیونکہ بڑی اہم بات ہے کہ من صفیہ نفسہ کو ہم کس طریقے سے سمجھتے ہیں. بالعموم ہم لوگ اپنی غلطیوں کو دوسروں پہ محول کر دیتے ہیں، جی جی
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے اور نتائج ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دوسری وجوہات کی بنیاد پہ ہیں۔ فیکٹرز ہم ہمیشہ باہری رکھتے ہیں، بیرونی رکھتے ہیں، حالانکہ واقعتاً اس آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے حماقتوں میں جب ہم خود پڑھتے ہیں تبھی اس کے نتائج غلط ہوتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تابع احکامات پر یعنی احکامات پر عمل کرنے والا ہو جا، اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا تابع ہو گیا۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جو کچھ بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کے راستے سے ہٹنے والا وہی ہے جو ناسمجھ ہوگا، اب یہاں پہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ آخر وہ وجہ کیا تھی۔ ابراہیم کے رب نے کہا کہ میرے احکامات پہ چل، میں نے جو طریقہ تم کو بتایا ہے اس طریقے کو اپنا لے، جو کتاب ہدایت ہے اس کتاب ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ اسلم، تو ابراہیم نے کہہ دیا اسلم تو، اور کہنے کا مطلب عملی طور پہ بھی اس کو مان لیا اور قولی طور پہ بھی مان لیا، زبان سے اعتراف بھی کر لیا، لیکن زبان سے کہہ دینا چونکہ کافی نہیں ہوتا ہے، اس لیے عملی شکل میں جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کر لیا۔ اب عظمت کے اس بلند ترین مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ جب ان سے کہا گیا اسلم تو انہوں نے کہا اسلم تو، اپنے تمام اعمال اور اپنے تمام ارادوں کے ذریعے سے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق کی چیز ہے کہ ہم بھی اسی عظمت اور بلندی پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اسی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا بھی اپروچ، ہمارا ایٹیٹیوڈ وہی ہونا چاہیے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس ایک لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، اسلم تو۔ قول بھی ہمارا اسلم تو کے مطابق ہو، یعنی میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ کے احکام پہ، اور عمل بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عمل نہیں ہے تو زبان سے کچھ کہہ بھی دیا تو محض کھوکھلی اور بے بنیاد بات ہوگی جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتی ہے۔ حقیقت میں جب وجود ہوتا ہے تو وہی چیزیں انسان کے اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی سیکھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سیکھ پہ ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اصل میں دیکھیے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ آپشن کس لیے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، ان کے راستے کی پھریاں وضاحت کی گئی ہے، ان سے کہا گیا کہ اسلم، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا اسلم تو، یعنی بات پھر وہی مسلم ہونے کی اور اسلام کی اور سین لام کے مادی کی آگے، یعنی پوری اتباع۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری پوری مکمل اتباع میں آ جا، اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے مکمل احکامات کی اتباع میں آ گیا۔ تو ہمارے پاس بھی اور آپشن نہیں ہے کہ اگر حضرت ابراہیم اور جن کو آگے ذکر آئے گا ابراہیم حنیف کا، ان کے راستے میں ہمیں چلنا ہے تو ہمیں بھی اسلم تو ہی کی کیفیت پہ آنا پڑے گا کہ اللہ کے مکمل احکامات کی اتباع، اور مکمل احکامات کی اتباع کر کے ہی ہم مسلم ہوں گے۔ اس کی وضاحت آگے یہ کچھ آیتوں میں بھی آئے گی، اس میں انشاءاللہ لوں گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ یہی بات ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی، اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے قانون یعنی دین بنا دیا ہے، چن لیا ہے، اس لیے تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو۔ یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے پہلے دعا کی تھی اپنی نسل کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں انہی کی نسل اور ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی نسل میں اور بھی کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے احکامات کے سلسلے میں یہی قولی اور عملی طور پہ کہا اسلم تو۔ پھر ان میں سے ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت یعقوب ہے، انہوں نے بھی، ان کا بھی یہاں پہ ذکر ہے، اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک نظام ہے، اس نظام کا نام اسلام ہے، اس کو تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب کوشش اس بات کی کرو کہ زندگی میں اس کے مطابق تمام تمہارے اعمال ہو جانے چاہیے، تاکہ جب اس زندگی کا خاتمہ ہو اور نئی زندگی کی طرف تم منتقل ہونے والے ہو تو تم اسی دین پر چلنے والے ہو۔ اور یہی حکم، یہی منشا ظاہر کی تھی ابراہیم نے بھی، اور یہی منشا ظاہر کی تھی یعقوب نے بھی۔ یہاں پہ ہم لوگوں کو اس آیت میں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ بڑی قابل غور چیز ہے۔
قرآن مجید کے واقعات محض اس لیے نہیں بیان ہوتے ہیں کہ یہ واقعات ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوا جائے، یا بچوں کو جیسے رات میں سناتے ہیں واقعات، اس طریقے کی بھی منشا نہیں ہے کہ بحث تھوڑا سا ٹائم پاس ہو، بچے اطمینان سے سو جائیں۔ یہ ایک مکمل اطمینان کے لیے ان آیات کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اور اس دنیا کا اطمینان اور یہاں سے بعد والی جو دنیا ہے جس کو ہم الدار الاخرہ سے تعبیر کرتے ہیں، وہاں کا اطمینان بھی ہم کو نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پورے نظام کو اپنایا جائے، عمل کیا جائے، اور اس کے مطابق ہماری زندگی کا ایک ایک پل غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، سکون کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں، تمام حالتوں میں اس پہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ تبھی یہ منشا مکمل ہو سکتا ہے۔ اور یہی اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب اتنے وقت کے اہم لوگ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ پچھلی آیت میں ہے کہ ابراہیم کے راستے سے جو ہٹے گا وہ کوئی ناسمجھی انسان ہوگا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور یہ کوشش آخری دم تک کرتے رہو۔ تو یہی ایسا ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ آخری دم تک ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تمام زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزرنے والی بن جائے۔ یہاں یہ ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ اسلام اللہ کا چنا ہوا دین ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ نے ہمارے لیے، انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اسلام بطور دین یعنی بطور طریقے کے چنا ہے، بطور طریقت کے چنا ہے۔ اب اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہ جو چنا ہوا دین ہے اس کے لیے یہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے وقت تک تمہیں اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارنی ہے، آخر وقت تک، کیونکہ اس کا یہی مفہوم نکلتا ہے کہ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ تم مسلم، یعنی اسلام کی اتباع کی کیفیت میں ہی تمہیں مرنا ہے، کیونکہ یہ دین، یہ طریقہ زندگی گزارنے کا یہ اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، اور یہ اس لیے چنا ہے کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کے نفس کی، آپ کی ذات کی ایسی نشو و نما کر دیتا ہے کہ وہ آپ کو جنت کے معاشرے کے لائق بنا دیتی ہے۔ دیکھیے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے، جو آپ نے دارالآخرہ کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ دنیا کے زندگی کے لیے قرآن حیات الدنیا کہتا ہے کہ یہ دنیا جس کی لمبان چوڑان تمہاری زندگی تک ہی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اور آخرت کے لیے ہے دارالآخرہ، وہ ہے گھر، وہ ہے قیام کی جگہ۔ اور یہاں جب آپ نے اگر نفس کی جیسی بھی گروتھ کری تو اس کی زندگی کے بعد والی زندگی کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک دوراہے پہ ہم پہنچیں گے، جس میں جن لوگوں نے اپنے قلب کو سلیم بنا لیا ہوگا عمل صالح کر کے، ان کے راستے جنت کی طرف چلے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن کے اعمال اتنے خراب ہوں گے، ان کے نفس ایسی شکل میں ہی نہیں ہوں گے کہ وہ جنت کے معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہوں، تو وہ جہنم کے راستے کے چلے جائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مرتے وقت تک اسلام پہ قائم رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کی اتباع آخر وقت تک کرنی ہے، اور وہ کچھ چنے ہوئے احکامات نہ ہوں، کیونکہ بات مسلم کی ہے۔ دیکھیے یہیں پہ کہیں پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے سجدے کرنے والے بن جاؤ، میرے رکوع کرنے والے بن جاؤ، صرف اور صرف بات اسلم اور اسلم تو کی ہے، مسلم لگا کی ہے۔ پورے اسلام کی اتباع یعنی مکمل مسلم بننا، یعنی مکمل اتباع۔ اس کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دین اسلام کا تصور بہت محدود و محدود عبادات تک رہ گیا ہے۔ مکمل احکامات اللہ کے، چونکہ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اور اس کا اتباع تو ظاہر کہاں ہوگا کہ جس چیز کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، سمجھا نہیں، اس پہ عمل کیا کریں گے؟ تو یہ بیدار کرنے والی چیزیں ہیں، جھنجھوڑنے والی چیزیں ہیں کہ اٹھیے، کس خام خیالی میں گرفتار ہیں آپ؟ یہ قرآن سامنے رکھا ہے، یہ آیات سامنے ہیں آپ کے،
ان کے ہوتے ہوئے بھی کیا اسی روش پہ آپ چلیں گے تو پھر انجام سمجھ لیجئے کیا ہوگا. چلیے ایک آیت اور لے لیتے ہیں. جی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. کیا تم دیکھ رہے تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے ایک اللہ کی بندگی کریں گے اور ہم اسی کے مسلم ہیں. یہاں بھی چونکہ پچھلی آیت میں بڑی وضاحت سے ذکر تھا ابراہیم اور یعقوب کا، یہاں پہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنی اولاد سے وصیت، جیسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں انسان جب اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری فکریں ہوتی ہیں. عام فکر یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو نسل ہے، بالخصوص جو ہمارے بچے ہیں، وہ سکون کی زندگی گزارے، ان کے پاس میں زندگی کا آرام، آسائش، سہولتیں سب مہیا ہوں. لیکن یہاں پہ اس اہم شخصیت نے اپنے بچوں سے جو چیز پوچھی تھی وہ بس ایک ہی سوال تھا، اور یہ سوال ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ما تعبدون من بعدی، کہ جب میں چلا جاؤں گا تو عبادت و بندگی کس کی کرو گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور جب ہم مختلف قسم کی فکروں میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کیا ہم یہی سوچ ہے یا اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے. تو یہ اس آیت کا ایک اہم پیغام ہے. جی، اور اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم مرتے وقت اگر یہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، تو گویا میں نے اپنی زندگی میں ان کو یہ سکھا دیا کہ انہوں نے بندگی کس کی کرنی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جس کی آپ نے ہمارے باپ دادا نے کری. تو گویا بندگی اللہ کے مکمل احکامات کی کرنے کا طریقہ واحد یہی ہے جو ہمیں بچوں کو بچپن سے لے کے چلنا چاہیے کہ انہیں قرآن سمجھا کے پڑھائیں، قرآن کے احکامات واضح کر کے انہیں بتائیں کہ دیکھو بیٹی اللہ نے کرنے کا حکم دیا، یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس انداز سے بچے کو بندگی سکھائی جاتی ہے. اگر بندگی کا ترجمہ ہم عبادت کر لیتے ہیں، جس کو پھر انگلش میں لے جا کے پریئر اور ورشپ بنا دیتے ہیں، تو عبادات کے زمرے ہمارے ہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے آگے کہانی نہیں بڑھتی ہے. ہمارے یہاں احسان کو عبادت کے درجے میں نہیں رکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا ہر حکم عبادت ہے. تو یہاں یہ بات پھر سوچنے، دیکھیے والدین کے لیے پیرنٹنگ سے بڑا کوئی چیلنج نہیں ہے کہ بچی کی تربیت کس طرح کریں. بچپن سے اگر اس کو اللہ کی بندگی کے راستے پہ ہم لائے، قرآن سمجھا کے پڑھایا، تو ہم نے اس کو بندگی سکھا دی اللہ کی، اور ہم مطمئن مر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ ہی کی بندگی پر رہے گا، اس کے احکامات کی پوری اتباع کرے گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اللہ کے پورے احکامات سمجھا دیے، کنوینسنگلی سمجھا دیے، دلائل کے ساتھ سمجھا دیے، اور ان کو یعنی اطمینان نے قلب دلا دیا کہ یہی ایک طریقہ ہے جو فائدہ مند ہے، نافع ہے، کیونکہ اس سے جب ہٹتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.